ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے جس طرح سے میں نے بات کی تھی نا کہ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم سب کے ساتھ روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں. سردی کا موسم آتے جیسے ہی آتا ہے تب تو سردی کا موسم اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے. خاص طور پر معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ مسائل ہماری صحت پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور روزمرہ کی جو زندگی ہے اس سے ہماری متاثر بھی ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روح الامین درانی صاحب جو کہ معدے اور آنتوں کے امراض کے ماہر ہیں. ہم انہی سے جانیں گے کہ سردی کے موسم میں معدے کے مسائل کیوں بڑھ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں. بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صبح صبح ہم نے آپ کو تنگ کیا. جو ہی سردی آتی ہے تو معدے کے مسائل پھر نزلہ زکام وہ تو الگ سے ہی ہر چھوٹے بچے بزرگ سب کو ہو جاتا ہے, لیکن معدے کے مسائل میں اضافہ کیوں دیکھنے کو ملتا ہے سردی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سردی کا موسم ایسا ہے کہ اس میں بندے کا ایکسرسائز نہیں ہوتا. دوسرا دن بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تو روٹین کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ سٹریسفل اور تنگ رہ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے مختلف قسم کی جو اسپیشیز ہے یا بیکٹیریا یا جو وائرس ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر باڈی کو ظاہر ہے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اسی وجہ سے معدے اور چیسٹ کے اور جو خصوصی طور پہ اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ ناقص ہے, وہ کیمیکل زیادہ ہے. اور یہ تو اب سردی گرمی اس میں عام و خاص ہے کہ فیٹی لیور اور گیسٹرینٹائٹس کا ہونا. میرے خیال میں پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے بندے کو فیٹی لیور بھی ہے اور معدے کے امراض میں بھی مبتلا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو کامن چیز ہے وہ ہے فیٹی لیور اور موٹاپا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ غزل آپ سوال کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیلی فون نمبرز بھی اناؤنس کر دیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو معدے کے کچھ مسائل ہیں, ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں. 051-8901-008 یہ ہمارا ایک نمبر ہے. دوسرا نمبر بھی آپ کے سامنے آئے گا 051-2624-946. ان دونوں نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کے معدے کے مسائل ہیں, آنتوں کے مسائل ہیں, کچھ بھی ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بتایا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فیٹی لیور کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں. یہ بھی بتائیں کہ علامات کون سی ہوتی ہیں جب کسی شخص کو کوئی بیماری ہے تو کیا علامات ہوں گی, اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر 6 مہینے کے بعد اپنا بیسک جو بھی ٹیسٹ ہے یا بیسک جو بھی معائنہ ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے. اگر ان 6 مہینوں میں خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے, جیسے کوئی بھی بیماری ہو, تو وہ پھر اس کا مداوع کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے معدہ اور جگر, تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا ہونا. کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد بلڈ پریشر آن اینڈ اپ چلتا رہتا ہے, پورے باڈی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کمزوری فیل ہونا, یہ ایک بیسک علامات ہے. اگر یہ ہو جائے تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں یہ بھی میں بتاؤں کہ اپنے ڈاکٹر کو پہچاننا چاہیے کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ ایک کامن چیز ہے. یہ ایک بڑا زبردست آپ نے بتایا. ڈاکٹر صاحب ڈائٹ کی آپ نے بھی بات کی. اچھا ہماری ڈائٹ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی وین اٹ کمز ٹو ونٹر یا پھر سمر سیزن, لیکن کیا وجہ ہے کہ کون سی عادات ہماری خراب ہیں یا کون سی ڈائٹ ہم خراب لیتے ہیں جس کی وجہ سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں سردیوں میں؟ میرے خیال میں اگر ہم اپنی زندگی سے یہ فاسٹ فوڈ نکالیں یا جو یہ سافٹ ڈرنکس ہیں یہ نکالے, اللہ تعالیٰ نے یہ پیور پانی دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم خود گندا کر کے پیتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے رنگ ڈال کے, چینی, کیمیکل وغیرہ ڈال کے بڑا پار محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ, حالانکہ وہ زہر ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا ہمارے جو کھانے ہیں یہ ہوٹلنگ وغیرہ, اس میں اتنے کیمیکل زدہ مسالے جات ہوتے ہیں کہ وہ جو خوراک ہے اس کو ہم خود ہی زہر بنا کے تو کھاتے ہیں. اور پھر وہ بھی سیم ہی جیسے کہ ظاہر ہے گیسٹرینٹائٹس کا ہونا یا فیٹی لیور جیسے جو ہے, کیونکہ جتنی بھی لیور کا کام ہے
ڈیٹاکسیفیکیشن. جی جو غلط خلیے ہے اس کو باڈی سے نکالنا. اب اگر یہ خلیے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ جگر کے اوپر فیٹی لیور کے شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بڑھتا جاتا ہے مختلف قسم کے اور بھی. اچھا جگر کی بیماریاں اس وقت میں دیکھ رہی ہوں ویسے بھی کہ اوورال بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. میری اپنی فیملی میں بھی بہت سے ایسے ممبرس تھے جن کی جو ڈیتھ ہے وہ جگر کی وجہ سے, جگر کے مسائل کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کی بیسک کیا علامات ہیں, مطلب جگر کا خراب ہونا کس طرح سب سے پہلے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بھوک کا نہ لگنا, ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ محسوس نہ کرنا, بھوک کا نہ لگنا, چڑچڑاپن, نیند کی کمی, کیونکہ امینو ایسڈ ایک ایسا ڈیولپ ہوتا ہے باڈی میں, ایک ہارمون ہے جس کی وجہ سے انسان سونے نہیں پاتا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ لیٹ نائٹ جو ہمارا سونا ہے یا ہماری جو ٹائمنگ ہے ریسٹ کرنے کا یا ورکنگ کا, یہ اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے جو روٹین ہے, جس طرح اس کے جو روزمرہ کی زندگی کے ہے, اس میں اپنے لیے ٹائم نکال کے ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ کھانا اور ٹائم پہ ہی اپنا جو بھی نظام زندگی ہے اس میں سروائیول کرنا, یہ کرنا چاہیے. اور رہی بات یہ, آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا کہ جگر کی بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہے. جی, اس کی سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو خوراک ہے وہ سارا ناقص ہے. ایگزیکٹلی. جو بھی مطلب اگر ہم دالیں لیں, اگر ہم گوشت لیں, چکن زیادہ تر جو ہے وہ سارا سب سے زیادہ خطرناک یہیں سے ہم کنٹینیو بھی کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز اقبال صاحب جھنگ سے. پرویز صاحب ویلکم ٹو صبح کی سوچ, اپنا سوال کیجیے گا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. سر سوال کیجیے گا. سر سوال یہ ہے, میں جنگ سے بول رہا ہوں, میرا نام پرویز اقبال ہے. میں نے کچھ ماہ پہلے اپنی وائف کا آپریشن کروایا تھا بڑا, جی تو اس کے اندر نا ریشہ ڈال گیا تھا, گندگی ڈال گئی تھی, تو میں نے اس کا دوبارہ آپریشن کروایا. ابھی تو حال ہی میں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا معدہ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں رہتا. میں ایسا کیا کروں, کیا خوراک اس کو دوں کہ اس کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کو پرابلم نہ ہو. باقی وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی لیکن اس کا معدہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اصل میں بھائی جو آپ نے بات کی ہے کہ آپریشن کے بعد معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا, زیادہ میڈیسن اور اینٹی بایوٹک کی وجہ سے جو انزائم کی سیکریشن ہے وہ یا کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ, جس کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اس کے لیے مختلف قسم کے میڈیسن ہے بازار میں, تو آپ نے پی پی آئی میڈیسن یوز کرنا ہے. مختلف برانڈز ہے, ایسومیپرازول یا پینٹاپرازول کے نام سے, وہ یہ یوز کرتا رہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر حیات صاحب قصور سے. اظہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے, میری ماما کو معدے کی پرابلم ہے. اچھا, میں آپ کی بات ان سے کرواتا ہوں. جی 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 جی, آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں اور ان کو کیا پرابلم ہے ہمیں بتائیے گا. ہیلو, جی جی پرابلم بتائیے پلیز اظہر صاحب. بھائی میری ماما سے بات کریں. جی جی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کروائیے. ہاں جی جی ماں جی کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پرابلم سر صاحب نا میدا نہیں ٹھیک کرنا. کی پرابلم مسئلہ کی ہے؟ میدا کا گیس بن جاتا ہو تے پھر نا میرے ایویں اندر کوئی بھی کھانا کھائیو نا یا پانی بھی پیو تو ایویں بن جاتا ہے بھی جویں نا پیٹ ایویں گل نوں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. تسی بس پرام تک ذرا اسے جواب لیں دیں. ڈاکٹر صاحب سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا. جی میں نے سن لیا کچھ ٹوٹا پوٹا. جی 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 جی. اصل میں اس بی بی کو نا آپ نے بیسک ٹیسٹ کرنے چاہیے. اچھا, جس میں ایک اچھا سا الٹرا ساؤنڈ ہو اور ساتھ میں بلڈ کے جو ہارمونل ٹیسٹ ہے بیسک, ایچ پائلوری, ایل ایف ٹی اور بلڈ سی پی, اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیٹی لیور کی طرف جا رہے ہیں یا جس طرح میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ بھوک کا نہ لگنا. اس ماجی کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ بھوک نہیں لگتا تو یہ فیٹی لیور کی طرف جا رہا ہے.
تو اس کو اپنے فیٹی لیور کا علاج کرنا چاہیے. ٹیسٹ اپنے کرانے ہوں گے سب سے پہلے. صحیح ہے. سبحان سہیل اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبحان، ویلکم ٹو صبح کی سوچ. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. اچھا میڈم، میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ میرا ایکچولی کوئی اسٹومک کا پرابلم رہتا ہے ٹائملی، اور دوسرا یہ ہے کہ میری یہ جو زبان ہے اور یہ جو ایریا ہے بیسیکلی لپ کی بیک والا، یہاں پہ کوئی پورس بن جاتے ہیں. ابھی مجھے پور ہے کیا، اس کا کافی پین ہوتی ہے، یلوئش پور ہو گیا اس طرح. اور معدے کا درد تو اس طرح نہیں رہتا ہے ایز اٹ از، بٹ یہ ہے کہ پھر بھی ٹائملی مطلب اس کا پرابلم رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے دانے بن جاتے ہیں منہ کے اندر. ٹھیک ہو گیا سبحان، تھینک یو سو مچ فار کالنگ ڈاکٹر صاحب. ویسے بڑا پریسائزلی اپنے انہوں نے پرابلمس کو ڈیفائن کیا. یہ اس کو کہتے ہیں نا خود ہی اپنے اس کو ڈائگنوز کرنا. ایگزیکٹلی. بیسیکلی اس بھائی کو تیزابیت کا مسئلہ ہے. معدے میں جب تیزابیت اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ گلے کا انفلمیشن ہونا، یا وہ کہتے ہیں نا گلے میں انفیکشن، اسی طریقے سے یہ منہ میں چالے بننا، یہ تیزابیت ہی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ختم یہ مختلف قسم کے ہے. ایک تو یہ اپنے ڈائٹ میں دہی کا استعمال زیادہ کرے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ موٹا گوشت اور چاول بالکل بند کرے. ٹھیک ہے. اور سبزیوں کا استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ یہ خود بخود ختم. عاصم، آپ نے موٹا گوشت بھی نہیں کھانا، چاول بھی نہیں کھانا. مجھے لگتا ہے جس طرح آپ نے پریسائزلی تمام تر چیزیں بتائیں، آپ موٹا گوشت بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں. اچھا جی، عاصم گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے چشتیہ سے. عاصم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سوال کیجیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مطلب 2-3 سال سے نا میرے معدے میں درد تھی. اچھا. اب بھی کبھی کبھی نا مطلب بہت زیادہ درد شدید ہو جاتی ہے، تو ایک رائزک کیپسول کھانا پڑتا ہے، تو ساتھ زلٹرا سیٹ جو ہے نا، یہ پتہ نہیں پین کلر ہے یا کیا چیز ہے یہ. آپ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا ہے؟ جی الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں آیا، کوئی چیز نہیں آتی. لیکن درد میرے نا پسلی کے نا یہ بائیں طرف نا نیچے ادھر رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. عاصم صاحب آپ سنتے رہیے گا، ہم آپ کا جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بیسیکلی عاصم صاحب کو مسئلہ ہے کولیسسٹائٹس کا، جس کا گال بلیڈر میں انفلمیشن ہے یا انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں فلوئڈ جمع ہوا ہے اور وہ درد کرتا رہتا ہے. تو یہ اگر اچھی سی جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کرے اور کوئی اتھینٹک جگہ ہو جہاں سے یہ الٹرا ساؤنڈ کرے، تو میرے خیال میں یہ قصہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یا اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا، یا میڈیسن کے ذریعے بھی یہ جو اگر اس میں کوئی کنکریشن ہے یا اس میں کوئی کلکولس ہے تو میلڈ ہو کے یہ ختم بھی ہو جاتا ہے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تنویر اسلام جنگ سے. تنویر، آپ کا کیا سوال ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. تنویر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جہاں سے بھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے بھی ایکس رے کرواتا ہوں نا تو وہ چھاتی پہ نا ریشہ آتا ہے، چھاتی پہ ریشہ. اچھا اچھا. آپ میرے بھائی آپ اسموکر ہو؟ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ سگریٹ وغیرہ کھانے کے بعد تھوڑی عرصہ کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تنویر صاحب آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہو جاتا ہوں، پھر جو ہے نا کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تنویر صاحب ہمیں بھی سنیے، اسموکنگ کرتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ نہیں، اسموکنگ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک. اسموکنگ نہیں کرتے. اچھا. پھر اس کا ایک ہی ہے کہ اس بھائی کو نا وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو تیزابیت ہے یا جو انزائٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کے معدے سے جو انزائٹی یا تیزابیت ختم نہیں، یہ جو لنگز ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. بیسیکلی اس کو گیسٹرک الرجی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے یہ خشک کانسی اور ریشہ ضرور رہتا ہے. ہاں. اور اگر سر اسموکر ہو کوئی شخص اور اس کو ریشہ ہو تو اس کی کیا اس کا یہ ہے کہ اسموکنگ تو ایسی بھی بری عادت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں چھوڑ رہے تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو پھر اس کا جو ہے لنگز میں جس طرح گاڑی کو دیکھتے ہو نا، اس کا جو وہ ہم کیا اس کو کہتے ہیں انجن، یہ جو دھواں جمع کرتا ہے سیلنسر، تو وہ کتنا گندا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح یہ دھواں جا کے یہ جو سگریٹ یا جو بھی چیز چلم وغیرہ جو پیتے ہیں، وہ جا کے
تو وہ لنگس پہ جمع ہو جا جاتے کے ہیں، افیکٹ کرتا ہے. جس کی وجہ سے اس میں زنک اور یہ چیزیں سارے جو بعض اوقات لنگس کے سیے تک یہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی کو بھی بڑا تکلیف دہ ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی. لیکن اسموکنگ جو ہے وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کی وجہ سے نا اتنی زیادہ کالز آ رہی تھی، کیونکہ یہ جو پرابلم ہے نا یہ پورے پاکستان کی پرابلم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر روح الامین دورانی صاحب، جو کہ آپ کے سوالات کا بڑی مطلب ان ڈیٹیل جواب دے رہے تھے، اور ہر شخص کو انہوں نے کم از کم اس کی پرابلم کو ڈائگنوز ضرور کیا. خواتین حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل سمیت ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.